اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ ترجمہ، کتبہ تم پر لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا، جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے یعنی موت کا وقت آ جائے تو اپنے والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کر دے، بشرطے کہ مال چھوڑا ہو، بالمعروف اچھے طریقے پر، حقا علی المتقین یہ حکم لازم ہے ان لوگوں پر جو خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ اس آیت میں والدین اور قرابت داروں رشتہ داروں کے لیے جو ہے وہ وصیت کرنا جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا کہ جب کسی شخص کو اپنی موت کے آثار معلوم ہونے لگیں کہ بھئی اب میرا وقت آ رہا ہے اور وہ مال چھوڑ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ کیا کر دے، وصیت کر دے۔ ایک تو یہاں پر اس آیت میں اللہ نے تعبیر کیا اختیار کی، کیا کہا، ان ترک خیرا، کیا لفظ ہونا چاہیے تھا، ان ترک مالا، کہ اگر وہ مال چھوڑے، لیکن لفظ کیا لے کر آئے، خیرا، کہ بھائی مال جو ہے اگر جو ہے اس کو شرعی طریقے پہ صحیح طریقے پہ خرچ کرو تو بھائی یہ بھی خیر ہی ہے، کہ اللہ پاک نے کوئی ایسا نظام بنا دیا کہ ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ جائز ضرورتیں جو ہیں وہ کس کے ذریعے پوری ہوتی ہیں، بھائی پیسے کے لیے ذریعے پوری ہوتی ہیں، تو یہ بھی خیر ہی ہے، اور اسی کے ذریعے جب اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تب بھی ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے، خیر حاصل ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے ایک تو یہ چیز کہ آدمی جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے کیا کرے، وصیت کرے۔ ایک چیز یہاں پہلے شروع میں ابتدا میں سمجھ لیں کہ یہ حکم ابتدا میں تھا، بعد میں یہ آیت منسوخ ہو چکی، کس سے، یوصیکم اللہ فی اولادکم والے رکوع سے، کہ وہاں پہ اللہ نے خود ہی کیا کر دیا، رشتہ داروں کے حصے متعین کر دیے۔ یہ ابتدائی دور میں تھا جب حصے متعین نہیں کیے تھے کہ بھئی آدمی مر جاتا ہے، پیچھے سب لڑتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں بھائی ہماری اولاد تھی، ہمارا حق تھا، ادھر ہمیں دے دو، بیوی کہتے جی لے ساری زندگی جو ہے جی گزارنے کا وعدہ تو میں نے کیا تھا، اچھے برے وقت کی میں ساتھی تھی، ادھر میرے حوالے کرو۔ اولاد کہتی ہے باپ تو ہمارا تھا، ہمارے لیے سارا دن کماتا تھا کرتا تھا، تو ہمارا حق ہے، ہمارے حوالے کرو۔ تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے نے کہا کہ بھائی خود ہی اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے تم کیا کر دو، وصیت کر دو، اور یہ حکم لازم ہے متقین پر، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو ہے نا جی یہ حکم کیا ہو چکا، منسوخ ہو چکا، اب رشتہ داروں کے حصے کیا ہو چکے، متعین ہو چکے، اس لیے اب ان حصوں کے اندر آدمی کمی بیشی نہیں کر سکتا، ماں کا حصہ بھی متعین ہو گیا، اولاد کا حصہ بھی متعین ہو گیا، بیوی کا بھی۔ اچھا، اب وصیت کے بارے میں پہلا قانون تو یہ ہے کہ جو آدمی جو کچھ چھوڑ کر مرا ہے اس کو سارا ایک جگہ پہ رکھو، یہ دیکھو کہ بھائی کسی کا اس نے پیسہ دینا تو نہیں تھا، قرضہ تو نہیں دینا تھا، تو اگر اس نے قرضہ دینا تھا تو پہلے کیا کرو، قرض ادا کرو، کیا کرو، قرض ادا کرو۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے اگر کوئی وصیت کی تھی نیک راستے میں خرچ کرنے کی کہ یار میرے مال میں سے جو ہے نا جی اتنا پیسہ فلانے مسجد میں دے دینا، فلانے مدرسے میں، یا فلانے غریب یتیم مسکین بیوہ کو دے دینا، تو وہ کیا کرے، اس وصیت کو پورا کرے، ٹھیک ہے جی۔ اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو ہے پھر اب کیا کر سکتے ہیں، باقی جو ہے وہ رسا آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیں، کوئی آدمی اگر اپنے مال میں وصیت کرتا ہے نا تو کتنی وصیت کر سکتا ہے، وہ اپنے وارثوں سے تنگ ہے، کوئی بندہ کیا کہتا ہے جی میرا جو مرنے کے بعد سارا مال فلانی مسجد کو دے دینا، فلانے یتیم خانے کو دے دینا، فلانے مدرسے کو دے دینا، ایسی وصیت کرنا ناجائز ہے۔ آدمی اپنے مال میں صرف تہائی حصے کی، تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے کہ یار یہ فلانے بندے کو دے دینا، یا مسجد میں، مدرسے میں، نیکی کے راستے میں دے دینا، باقی مال کس کا ہے، وارثوں کا ہے۔ اور وارثوں کے لیے مال چھوڑ کر جانا بھی ثواب ہے، وارثوں کے لیے
مال چھوڑ کر جانا بھی ثواب ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال ایسا بیمار ہوا کہ مجھے لگا اب میرا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے آدمی تھے کہ حضور ان کے پاس چل کر آ رہے ہیں ان کی عیادت کرنے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ عیادت بہت بڑا عمل ہے، نبی بھی یہ کام کیا کرتے تھے، تو اس لیے جو ہے ہمیں بھی مریض کی کیا کرنی چاہیے، عیادت کرنی چاہیے۔ خیر حضور ان کے پاس آئے، بیٹھے، کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس جو نا جی مال بہت سارا مال ہے، اور ہے صرف میری ایک بیٹی، تو میں پھر اپنا پورا مال جو نا جی وصیت نہ کر دوں کہ بھی یہ فلاں نیکی کے کام میں خرچ کر دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا جی مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے جو نا جی میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا جی آدھا مال اللہ کے راستے میں دینے کی وصیت کر دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا جی مال کے 3 حصے کر کے 1 حصہ جو نا جی وہ اللہ کے راستے میں دینے کی وصیت کر دوں۔ حضور نے فرمایا ہاں، 1/3 مال کی وصیت کر سکتے، اور یہ بھی بہت ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ بلا شبہ تم اپنے وارثوں کو مالدار ہونے کی حالت میں چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دستی کی حالت میں چھوڑو، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کریں۔ اس میں شک نہیں کہ تم جو کوئی بھی خرچ کرو گے جس سے اللہ کی رضا مقصود ہو تو تم اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ یہاں تک کہ ایک لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دے دو گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے کہ آدمی کو جائز اور حلال مال اپنی اولاد کے لیے اکٹھا کرنا بھی جائز ہے، کہ یار کل کو میں دنیا سے جاؤں تو یہ لوگ جو نا جی لوگوں سے بھیک مانگتے نہ پھریں، لوگ یہ ایسا نہ کریں جی ان کو ساتھ یتیم ہے ان کے ساتھ تعاون کرو، مسکین ہے ان کے ساتھ تعاون کرو، خود اتنا اپنی اولاد کے لیے آدمی کو چھوڑ کے جانا جو ہے یہ بھی کیا ہے ثواب کا باعث ہے۔ باقی جو نا جی وصیت کے حوالے سے مزید بھی احکام ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔